بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نظم نعت کا شعر نمبر 6 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 6 ہے: یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو ہے، لا مقام میں بھی تو ہے۔ ظہور سے مراد ظاہر ہونا، مکان سے مراد یہ دنیا یہ جہاں، لا مکان سے مراد عالم قدس عالم بالا۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام امیر مینائی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آپ اپنے وجود اقدس کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو کائنات کی ہر چیز آپ کی عظمت کے گن گاتی نظر آتی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ آپ کی بدولت منور ہے اور ہر ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا معترف ہے۔ یہ عظمت و شان صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اس جہاں اور کائنات کی تخلیق سے قبل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرچے تھے۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تو اس کے بعد تمام انبیاء سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا عہد بھی لیا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نبوت کے دوران اس کائنات میں جلوہ گر ہوں تو تم اپنے دین اور نبوت کو چھوڑ کر ان کی شریعت کی پیروی کرنا۔ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا وعدہ کیا تھا، یعنی اس کائنات اور انسان کی تخلیق سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرچے موجود تھے۔ اس کائنات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہر چیز کر رہی ہے، اور جب اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا تو قیامت کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مسلمانوں اور دیگر تمام امتوں کا مرکز و محور ہوگی۔ قیامت کے دن جب ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ انسانوں کا حساب شروع کیا جائے۔ بقول شاعر: عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آساں جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور آپ کی شفاعت کی بدولت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے گناہ گاروں کو جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ بقول شاعر: دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، تو اس کا دامن تھام لے محمد جس کا نام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔